أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر لوگ تجھے دیکھتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان یتخذونک الا حضوا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کا ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے۔ یہاں اگرچہ بات تو اتنی سی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ احاذ الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بات اتنی ہی وہ کہتے ہوں۔ جو استہزاء اور مزاح کی باتیں اور بھی تھیں، لیکن ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد نہیں فرمایا۔ لیکن ان کی اتنی بات سے، کافروں کی اتنی بات سے یہ آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احاد اللہ جی، کیا یہ ہے وہ شخص؟ ان الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے ذہنوں میں کتنی حقارت اور نفرت تھی۔ الفاظ میں یہ بات خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی وہ اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتے تھے، جبکہ ان کے اپنے جو الہ تھے، معبود تھے، ان کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے کہ اس سے ان کے اپنے معبودوں کی بہت زیادہ عزت اور دل میں احترام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو توہین کرتے اور مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے، اور دوسری طرف ان کے دلوں میں اپنے معبودوں کی کتنی عزت تھی کہ ہمارے معبودوں کا یہ آدمی ذکر کرتا ہے کہ یہ معبود جو ہیں کچھ نہیں کر سکتے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ باطل ہیں، اور معبود صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ توحید کے معاملے میں جو اللہ کے علاوہ دوسرے الہ ہیں یا جن کو لوگ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی نفی کرنی یہ ہے بڑا مشکل کام۔ اگرچہ مطلوب یہی ہے کہ پہلے توحید کا اقرار کرنے سے پہلے، بلکہ توحید مکمل ہی ایسے ہوتی ہے کہ پہلے جو غیر اللہ ہیں جتنے بھی ہیں، خواہ وہ پتھروں کے دیوی دیوتا ہوں یا اللہ کا بیٹا اور بیٹی جنہیں کہا جاتا تھا وہ ہوں، یا پھر وہ بزرگ شخصیتیں جو فوت ہو چکی ہیں یا زندہ ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، ان کی نفی کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے جذبات جو ہے وہ حقارت آمیز، اور اپنے معبودوں کے بارے میں ان کے دلوں میں بڑی عزت اور بڑا احترام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معبودوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون، کہ جو ان کے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں ان کی تو بڑی عزت اور احترام ہے ان کے دلوں میں، اور جو ان کا حقیقی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو رحمان اور رحیم ذات ہے، اس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ ماتم تو ان کی عقل کا کرنا چاہیے جو اپنے خالق اور مالک سے انکار کر رہے ہیں۔ چہ جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں اس بات پہ کہ ان کے معبودوں کی وہ نفی کرتے ہیں۔ اصل میں بات وہی ہے کہ چونکہ اب ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ہمیں دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، لیکن جب انسان سامنے موجود ہوتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت بشر اور بحیثیت انسان، بحیثیت ایک بھتیجا یا بھانجا یا چچا یا ماموں گزارا تھا، ان کے لیے تو وہ ایک عام لوگوں کی طرح ہی تھے، لیکن ان کے لیے بات بڑی باعث تعجب تھی کہ ایک صبح وہی آدمی اٹھ کے جو ہمارے ساتھ عام انسانوں کی طرح رہتا تھا وہ یہ دعویٰ کر دے کہ بھائی میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ یہ بات جو ہے یہ ہے بڑی، ہمیں لگتا تو یہی ہے کہ کتنے بیوقوف لوگ تھے وہ یا کتنے احمق تھے، لیکن بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا امتحان تھا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت ہے، امانت ہے، ان کا اخلاق اور کردار، اس کو سامنے رکھتے ہوئے
ان کی عقلوں کا یہ امتحان تھا کہ 40 سال ان کے ساتھ بحیثیت ایک بشر کے اور بحیثیت ایک رشتہ دار اور قرابت دار کے بستی کے اپنے ایک بشر ہونے کی حیثیت سے، فرد ہونے کی حیثیت سے ان جانتے تھے اور ان جیسے ہی تھے، لیکن اچانک ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، بشر بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، تو یہ امتحان تو بڑا سخت تھا ان کے لیے۔ اس لیے انہوں نے حقارت آمیز رویہ بھی اختیار کیا، کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے، اور اکثریت نے حقارت آمیز رویہ اختیار کیا اور جس چیز کی وہ دعوت دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی انکار کیا، رحمان کا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات یہ ارشاد فرمائی ہے، خلق الانسان من اجل، کہ انسان جو ہے یہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے حقائق میرے سامنے یکدم آ جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، کل تک یہ ہمارے درمیان تھے اور ہمارے جیسے تھے، اور ہمارے درمیان کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، معاملات کرتے، بالکل ہمارے جیسا معاملہ تھا۔ آج اچانک انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، تو ہر کوئی تو بات ایسی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور ان کے درمیان امتیاز کرے یا فرق کرے، یا جس سے ہمیں واقعی احساس ہو کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، مخاطب ہے کفار مکہ کہ تم جلد، خلق الانسان من اجل، جلد باز پیدا کیا گیا ہے انسان، اور تم بھی یہ چاہتے ہو کہ جلدی جلدی کوئی ایسی نشانی سامنے آ جائے، کوئی بات ایسی آ جائے جس سے ہمارے درمیان امتیاز پیدا ہو جائے، فرق پیدا ہو جائے کہ واقعی آپ بشر بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی واضح علامت ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو، سأریکم، میں تمہیں نشانیاں دکھا دوں گا، فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو۔ اب وہ نشانیاں کیا تھیں؟ یہ معاملات جو تھے یہ تو مکی زندگی میں ہوئے، استہزاء والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے واقعات۔ اب جب فتوحات ہوئی مدینہ جانے کے بعد، تو پھر وہ وقت آیا کہ یہی کفار مکہ جو تھے اپنی زبان سے کہتے تھے کہ ہاں جی، ہم نے مان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان نشانیوں کا ذکر، ان فتوحات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یا اشارہ فرمایا ہے کہ بعد میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرو گے، آج تو یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم مذاق اڑاتے ہو، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں ایسی نشانیاں تمہارے سامنے آ جائیں گی، ایسے واقعات تمہارے سامنے آ جائیں گے کہ تم اپنی زبان سے اقرار کرو گے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ غزوہ بدر کی بات ہے، غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے کہ یہ بڑا زبردست دھچکا تھا اور بہت زبردست چوٹ تھی کفار مکہ پہ، غزوہ بدر جو تھی۔ تو غزوہ بدر کے بعد دو سردار صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب حرم شریف میں بیٹھ کے تو بدر کی شکست پہ بڑے آزردہ ہو رہے تھے اور بڑے غمزدہ تھے۔ عمیر بن وہب کہنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بدر میں قیدی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی تک ان کی قید میں ہے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جا کے قتل کر دوں تو میرے بال بچے جو ہیں ان کا کوئی کفیل ہو یا وہ گزارا بعد میں کر سکیں۔ تو صفوان بن امیہ نے یہ بات کہی کہ تمہارے بال بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور تم جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ عمیر بن وہب نے تلوار لی اور اس کو زہر میں بجھایا، اور اس ارادے سے مدینہ منورہ گیا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ وہاں پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا بیٹا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قید میں ہے، تو آپ مجھ پہ احسان فرمائیں
اور بیٹے کو رہا کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات بتاؤ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ عمیر بن وہب نے پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات کہی کہ حرم میں بیٹھ کے تمہارے اور صفوان کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں وہ کیا تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو عمیر بن وہب جو ہے وہ تو دنگ رہ گیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں تو ایسی ہیں جن باتوں کا میرے اور صفوان کے بغیر کسی اور کو علم ہی نہیں، اور واقعی میں نے اور صفوان نے یہ بات کہی ہے۔ ہم غمزدہ تھے غزوہ بدر کے حادثے پہ، اور صفوان نے یہ ذمہ داری لی میرے بال بچوں کی، اور میں قتل کے ارادے سے آیا ہوں، اور ان باتوں کا ہم دو آدمیوں کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں، اور اگر آپ کو ان باتوں کا علم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول۔ اب یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمائی ساوریکم آیاتی، کہ میں تمہیں نشانیاں دکھا دوں گا جس زبان سے آج تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور استہزاء کرتے ہو، اسی زبان سے تم اقرار کرو گے کہ ہاں واقعی آپ اللہ کے رسول۔ اور یہی معاملہ ابو سفیان کا بھی ہوا۔ ابو سفیان جو تھے وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چڑھائی کی مکہ پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مکہ سے باہر گزاری، پڑاؤ لگایا، اور حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے وہ گشت وغیرہ کر رہے تھے، اور گشت کے دوران ان کی ملاقات ہوگی ابو سفیان سے، تو ابو سفیان کو اپنے خچر پہ پیچھے بٹھا کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، بات چیت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ ابو سفیان، کیا ابھی تمہیں یہ یقین نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ یا معبود ہوتا تو آج ہمارے کام آیا۔ اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سے پوچھا، کیا تمہیں اس بات کے بارے میں ابھی کچھ شک ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں یا اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان کہنے لگے، تھوڑا تردد کیا کہ کچھ دل میں کھٹک ہے، لیکن پھر حضرت عباس کی رغبت دلانے پہ جلد ہی اس بات کا اقرار کر لیا، اور پھر کہنے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، اب میرے دل میں پورا یقین ہو گیا ہے کہ واقعی آپ بھی اللہ کے۔ یہ وہی لوگ تھے جو مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور استہزاء کرنے والے۔ وہی زبانیں تھیں جو مکہ میں استہزاء اور تحقیر کرتی تھیں، اور یہی وہ زبانیں تھیں جو ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی زبان سے انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں واقعی ہمیں یقین آ گیا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی طرف یہ اشارہ فرمایا ہے ساوریکم آیاتی، کہ ان قریب تمہیں ایسی نشانیاں نظر آ جائیں گی، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ تمہاری زبانیں خود یہ اقرار کریں گی کہ ہاں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فلا تستعجلون، بس جلدی نہ کرو، تھوڑا صبر کرو، تم خود ایسے حالات دیکھ لو گے کہ اقرار کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ تو رسالت کی بات ہو گئی، اب آخرت کا معاملہ بھی تھا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ توحید کا معاملہ سب سے پہلے تھا، پھر اس کے بعد رسالت کا معاملہ تھا، پھر اس کے بعد تیسری بات یا تیسرا جھگڑا جو تھا وہ آخرت کے بارے میں تھا۔ اب اس کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اچھا یہ بار بار کہتے ہیں کہ جو قیامت ہے وہ کب آئے گی، بار بار تم ہمیں یہ دھمکی دیتے ہو کہ ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اور پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر یہ ہونا ہے تو ہوگا کب؟ اب یہ ان کو ایک غلط فہمی تھی، یا یہ بات ان کی ذہن میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقع نہیں ہوگی۔ یہ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جیسے موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت آئے گی نہیں، موت کے وقت کا تو کسی کو بھی علم نہیں ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو آنے والے ہیں، جو اس دنیا میں آتے ہیں، وہ جاتے بھی ہیں، موت ان پہ واقع ہوتی ہے، لیکن وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے موت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل یہی معاملہ قیامت کا تھا کہ قیامت کا وقت اگر معلوم نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو ہے بڑا طنزیہ اور بڑی ڈانٹ کا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کہ کاش یہ لوگ جان سکیں یا کاش یہ صحیح تصور کر سکیں اس وقت کا، صحیح اس وقت کو اپنے ذہن میں لا سکیں جب یہ کافر لوگ نہیں بچا سکیں گے اپنے چہروں کو آگ سے۔ یہ بڑا ایک طنز کا اور ڈانٹ کا جواب ہے کہ جب وہ چیز آ جائے گی جس کا یہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ان پہ آگ برسائی جائے گی، ان کے چہروں پہ آگ کی مار پڑے گی اور یہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا نہیں پائیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں کو آگ سے بچا سکیں گے۔ چہرہ جو ہے یہ انسان کے عزت اور وقار کی علامت ہے اور انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے، اور جو پیٹھ ہے یہ انسان کے جسم کا سب سے مضبوط حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو انسان کا جسم کا جو سب سے مضبوط حصہ ہے وہ ہی ان کے کسی کام آئے گا کہ ان کو آگ سے بچا لے، اور نہ ہی جو عزت اور وقار کی علامت ہے، خوبصورتی کی علامت ہے انسان کا چہرہ، وہ ان کو بچا سکے گا، بلکہ اس طرح ذلیل و رسوا ہو جائیں گے کہ اس آگ کے آگے بالکل بے بس ہو جائیں گے۔ ولا هم ینصرون، اور جن کو یہ اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ بھی ان کی مدد نہیں کر پائیں گے۔ یہ جواب جو ہے یہ تو بڑا ڈانٹ کا ہے اور سخت اس میں وارننگ ہے۔ اگلا دوسرا جو جواب ہے وہ ایک فکری جواب ہے اور سوچ و بچار کا جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بل تأتیہم بغتۃ، قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی ان پہ، جس طرح موت جو ہے وہ اچانک آ جاتی ہے، اسی طرح قیامت بھی اچانک آئے گی۔ فتبہتہم، اور یہ مبہوت ہو کے رہ جائیں گے، بدحواس ہو جائیں گے جب یہ قیامت آئے گی۔ یہ سارا نظام جو ہے یہ تلپٹ ہو جائے گا، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ پہاڑ رہیں گے جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کہتے ہو قیامت آئے گی، یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، یہ زمین کہاں جائے گی، یہ آسمان کدھر جائے گا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتبہتہم، کہ یہ سارا نظام تلپٹ ہو جائے گا، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا اور تم بدحواس ہو کے رہ جاؤ گے، مبہوت ہو جاؤ گے۔ فلا یستطیعون ردہا، اور پھر تمہارے اندر یا کسی کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ قیامت کو رد کر سکے یا قیامت کو دفع کر سکے یا قیامت سے بچ سکے۔ ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں ایک لمحے کی مہلت بھی دی جائے گی۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، اور جس طرح موت اچانک آتی ہے اور پھر کسی انسان کو مہلت نہیں دیتی، جب وقت آتا ہے ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا، جس طرح موت انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات انسان بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان تمنا کرتا ہے کہ اب تو یہ موت آ جائے تو اچھی۔ اور بعض اوقات موت ایسے وقت آتی ہے کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ابھی تو جوانی کا وقت تھا، کاش اس کی موت کچھ دیر کے بعد آتی، کچھ دیر اور زندہ رہتا ہی۔ لیکن موت جو ہے وہ کسی انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اچانک آتی ہے، اور تب آتی ہے جب اللہ کو منظور ہوتا ہے، جو وقت اللہ نے لکھا ہے تب آتی ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی تمنا تھی کہ مجھے موت کا وقت جو ہے سوموار کے دن کو آئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔
بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے کہ اچھا آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مجھے اسی دن موت آئے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، لیکن موت تو اپنے بس میں نہیں ہے۔ تمنا یہ تھی کہ سوموار کے دن موت آئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی وفات جو ہے وہ منگل کے دن آئی، اگلے دن آئی، وہ تمنا پوری نہیں، اس لیے کہ موت تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا وقت جو ہے وہ آگے پیچھے کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 63 سال کے تھے تو خطبہ دیا، اور اس میں یہ بات کہی حضرت معاویہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی میں رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی زندگی میں فوت ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی زندگی میں رخصت ہوئے، اور آج میری عمر بھی 63 سال ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ 63 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی، اور میں بھی 63 سال میں دنیا سے چلا جاؤں جس عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رخصت ہوئے۔ لیکن موت تو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، جو وقت اللہ نے لکھا ہے اسی وقت پہ موت آنی ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 سال کی عمر پائی، 63 سال کی عمر میں تمنا تھی کہ میں چلا جاؤں اس عمر میں، لیکن 70 سال کی عمر پائی اور 70 سال کے بعد وفات ہوئی۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے قیامت کا بھی، کہ اچانک آئے گی، اور جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس طرح موت میں انسان کو مہلت نہیں دی جاتی، جو وقت لکھا ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے مختصر سی جس سے میں کامیاب ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اسے۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح یہ تمہاری آخری نماز ہے، مطلب یہ کہ موت کو ہر وقت یاد رکھو، اور تمہارے ذہن میں موت کا تصور یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو نماز تم ادا کر رہے ہو یہ آخری نماز ہے، یہ مجھے معلوم نہیں کہ اگلی نماز مجھے ملتی ہے یا نہیں، لہذا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے، مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے بولو، زبان کو بے لگام نہ چھوڑو، اور ایسی کوئی بات نہ کرو جس کے بعد تم نادم ہو، پشیمان ہو، اور پھر معذرتیں کرتے پھرو کہ میری زبان جو ہے وہ پھسل گئی ہے، یوں ہو گیا وہ ہو گیا۔ پہلے ہی بات کو سوچ سمجھ کے کرو۔ اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جو کچھ دوسرے لوگوں کو اللہ نے دیا ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، اور کبھی یہ تمنا نہ کرو کہ جو چیز اللہ نے فلاں کو دی ہے وہ مجھے بھی مل جائے، جو فلاں کو دی ہے وہ مجھے بھی مل جائے، بلکہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرو، اور دوسرے لوگوں کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے بالکل بے پرواہ ہو جاؤ۔ ان ساری باتوں میں بات وہی ہے کہ جس طرح موت کا لمحہ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور وقت کوئی نہیں ہے موت کا، ہر وقت انسان کو اپنے ذہن میں موت کا تصور رکھنا چاہیے کہ موت میرے پیچھے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے پیچھے آتی ہیں، ایک انسان کا رزق اور ایک موت کا فرشتہ۔ انسان جہاں کہیں بھی چلا جائے اس کا رزق بھی اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کی موت بھی اس کے پیچھے آتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح موت کو یاد رکھنا چاہیے، اسی طرح قیامت کا تصور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ جس طرح موت ہے انسان کو اس کا ذہن میں تصور نہیں ہوتا، انسان کہتا ہے اچھا یہ میں آفس جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان نے واپس گھر آنا ہے یا نہیں آنا۔
بالکل ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ جب آئے گی تو لوگ جو ہے وہ اپنے دنیا کے کام کاج میں لگے ہوں گے. کوئی آدمی اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا، کوئی آدمی اپنے جانوروں کا حوض جو ہے وہ بنا رہا ہوگا، کوئی آدمی کپڑا خرید رہا ہوگا دکان پہ. تو اس طرح کے معاملات کر رہے ہوں گے اور اچانک آ جائے گی. البتہ ایک چیز بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی جمعے کے دن. ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ تمہارا سب سے افضل دن ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی یہ زیادہ افضل ہے، سید الایام ہے یہ. اور فرمایا کہ اس کے سید الایام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں جو ہیں جمعے کے دن سے متعلق ہیں. ایک بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی. دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول زمین پہ جمعے کے دن ہوا. اور تیسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی. اور چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے قبولیت دعا کی کہ جب انسان کوئی اس گھڑی میں دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ گھڑی جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان ہے. جمعے کے دن مغرب سے پہلے تھوڑا وقت جو ہے وہ ہے قبولیت دعا کی گھڑی کا. اور 5ویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی. یہ بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آئے گی قیامت کے دن. اور ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ چونکہ یہ پتہ نہیں کہ کون سا جمعہ ہوگا وہ، اس لیے انسان تو بے فکرہ ہے، اس کو تو اس بات کی پرواہ نہیں کہ موت کب آتی ہے یا قیامت کب آتی ہے. لیکن فرمایا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور پھر یہ آسمان جس کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں یا بے جان سمجھتے ہیں، اور یہ زمین جس کو ہم بے شعور اور بے زبان سمجھتے ہیں، اور فرمایا کہ ہوا، پہاڑ اور دریا، یہ ساری چیزیں ہر جمعے کے دن خوف زدہ رہتی ہیں کہ کہیں اس جمعے کو قیامت نہ آ جائے. جمعے کے دن قیامت آنے والی ہے، یہ بتا دیا، دن بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کون سا جمعہ ہوگا یہ پتہ نہیں، اور جمعے کے دن بھی کون سی گھڑی ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ فکر اور سوچ پیدا کرنے کے لیے بار بار یہ بات بتائی کہ جس طرح تمہیں موت کا وقت معلوم نہیں اور اس میں حکمت یہی ہے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہو، اسی طرح قیامت کا وقت جو ہے وہ تمہیں بتا نہیں گیا، اچانک آئے گی. اور اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ قیامت کے لیے ہر وقت تیار رہو. تأتیہم بغتۃ، اچانک آئے گی تمہارے اوپر قیامت. فتبہتہم، اور تم مبہوت ہو جاؤ گے، بدحواس ہو جاؤ گے. اس کا نظارہ جس طرح انسان موت کو دیکھ کے تو گھبرا جاتا ہے، بڑی گھبراہٹ کی چیز ہے موت بھی. موت کی تکلیف جو ہے بہت شدید ہے، اور انسان بدحواس ہو جاتا ہے. اور جو آدمی فی الواقع اپنی زندگی میں اللہ کا نام بار بار لیتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، وہ آدمی بدحواس نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ کلمہ انشاءاللہ آئے گا. لیکن جن لوگوں نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، نماز مسجد کی راہ نہیں دیکھی، اور کبھی ذکر اذکار نہیں کیے، تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بدحواس ہو جائیں گے. ولا فلا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا. یہ تردید ہے ان کے جو بنائے ہوئے الہ تھے یا معبود تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے قیامت کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سفارش جو ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکے گا. سفارش کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر واقعی اگر کسی کو چاہیں گے تو اجازت دیں گے، ورنہ کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے یا کسی کی مدد کر سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم بات یہ ہے کہ اب اگلا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ رمضان میں آئے گا،
تو رمضان میں ہمارے درس کا معمول پہلے بھی یہی رہا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 1 بجے ہم درس شروع کرتے تھے. انشاءاللہ اس رمضان میں بھی وہی معمول رہے گا. جمعے کی نماز کے بعد 1 بجے انشاءاللہ ہم درس شروع کیا کریں گے. یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے. اس لیے اس بارے میں انشاءاللہ میں اگلے درس میں بھی گزارش کروں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں ملے اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم نکال سکیں قرآن کو زیادہ وقت دینا چاہیے. باقی عبادات بھی اہم ہیں، ان کو وقت بھی دینا چاہیے، لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت پہ، قرآن مجید کی تفہیم پہ، تدبر پہ،